السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ماننے والے پر، ہر جاننے والے اور ہر درود اور عقیدت محبت رکھنے والوں پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں، اور ساتھ ساتھ ہی مجھے اسکرین کے ذریعے سننے اور میرا کلاس سننے والوں پر بھی بے انتہا درود اور سلام ہو۔ سلام کے بعد عرض یہ ہے کہ ہم نے یہ ایک نیک کام شروع کیا ہے، تو اس کا مقصد ہمارا قرآن مجید کی نشر و اشاعت ہے، قرآن مجید کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو آپ سے عرض یہ ہے کہ چونکہ دوسری چیزیں جو اسی کے تھرو ہمیں ملتے ہیں، یوٹیوب وغیرہ کے تھرو، تو وہ ثواب سے بھی خالی ہوتے ہیں۔ مطلب بہت ساری ایسی چیزیں ہمیں ملتی ہے اس یوٹیوب کے ذریعے، اور لوگ اس کو شیئر کرنے کا بھی کہتے ہیں، کمنٹس کرنے کا اور سبسکرائب کرنے کا بھی کہتے ہیں، جو ہمارے لیے بھی وہ بال جان بنتی ہے، اور لوگوں جس تک ہم پہنچا رہے ہیں وہ بھی اگر ہمارے تھرو آئے گے تو بھی ہمارے لیے گناہ کا ذریعہ بنے گا۔ میں جو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے چینل سبسکرائب کرے اور شیئر کرے، تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ دینی ویڈیو کے لیے بھی لوگوں کو کہتے ہیں، تو یہ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ یہ ایک نیکی ہے، اور نیکی اس میں آپ کا تعاون ہمیں درکار ہے۔ وہ تعاون ایسے کہ یہ ویڈیو ویسے بھی وہ لوگ بہت کم فارورڈ کرتے ہیں، لوگوں کو یعنی اسکرینوں پہ ذریعے خود ہی پیش کرتے ہیں۔ اگر ہم بھی اس میں بخیلی سے کام لیں گے تو ایک تو ہمارے اوپر قرآن کا جو حق ہے وہ بھی رہ جائے گا، دوسری یہ کہ فری میں ایک نیکی مل رہی ہے اور ہمارے اپنے ہاتھوں سے یہ ضائع ہو جائے گا۔ تو پلیز اپنی نیکی خراب نہ کرے۔ ایک لائک کرنے یا ایک شیئر یا ایک سبسکرائب کرنے سے کوئی نقصان آپ کو نہیں ہوگا۔ ہاں، آپ کے ذریعے شاید بہت سارے لوگ دیکھ سکیں گے اور وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے، تو یہ میرے لیے بھی باعث نجات بن سکتی ہے، اور میرے معزز آپ کے لیے بھی یہ باعث نجات بن سکتی ہے۔ سو بخیلی سے کام نہ لو، بخیل بندہ اللہ کو ناپسند ہوتا ہے۔ ایک سبسکرائب اور ایک شیئر مارو تاکہ کم از کم ایک بندے تک آپ پہنچانے کا ذریعہ بن جاؤ۔ تو چلو شروع کر لیتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورت پارہ نمبر 30، پارہ یعنی عامہ، اور اس سورت کا نام ہے سورۃ النازعات، اور یہ مکی صورت ہے۔ یہ سورۃ النازعات مکی صورت ہے۔ اس کا پہلے پارٹ یعنی یہاں سے لے کر آیت نمبر 10 تک، یہاں تک یہ ہم نے اس سے پچھلے کلاس میں پڑھ لیا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے آیت نمبر 11 سے شروع کریں گے، یعنی اس والے آیت سے ہم شروع کریں گے۔ تو اگر آپ کے پاس قرآن ہے تو بہت خوب، نہیں تو آپ اسکرین کے تھرو بھی اپنا قرآن اس کے ذریعے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ہم ساتھ ساتھ اس ایرو کو آگے ساتھ چلاتے ہیں تاکہ لفظ اور ساتھ ساتھ حرکت آپ کو سمجھ بھی آ جائے، اور یہ ان لوگوں کے لیے جو بالکل ابتدائی ہے، یا ان لوگوں کے لیے بھی جو پہلے پڑھے لکھے ہیں لیکن اس کو مزید رہنمائی کی ضرورت ہے، تو یہ ان کے لیے بھی کارآمد ہے۔ اور ہم اس کے ساتھ ساتھ جوڑ بھی پڑھتے ہیں، یہ ان بچوں کے لیے اور ان ماں و بہنوں کے لیے اور ان میرے بڑے عمر کے بہن بھائیوں کے لیے جو جوڑ کرنا اس کو نہیں آتا ہو، یا جوڑ سے پڑھنا اس کو مزید اس میں بہتری کی ضرورت ہے، تو میں اس کو ساتھ ساتھ جوڑ کے بھی پڑھ لیتا ہوں۔ اس کی جوڑ کرنا جس کو سپیلنگ کہتے ہیں، یعنی سپیلنگ بھی کر دیتا ہوں، اور پھر اس کو بعد جوڑ کے بعد ایک مرتبہ صرف روا بھی ایک مرتبہ ساتھ ساتھ روا پڑھتا ہوں، اور ایک مرتبہ آخر میں صرف روا بھی پڑھ لیتا ہوں، تاکہ میرے وہ بہن بھائی اور میرے وہ چھوٹے چھوٹے بھتیجے اور بھانجے جو اس طرح پڑھ سکتے ہیں، تو ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی۔ تو چلو شروع کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، یہ حمزہ ہے، یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے، پر اس کی شکل حمزہ جیسی ہوتی ہے، پر یہ تو تقریباً ہمیں قاعدہ کے فرسٹ پیج پہ سمجھایا جاتا ہے کہ یہ حمزہ ہے۔ اور اگر آپ نے قاعدہ بھی اپنا درست کرنا ہے تو اس چینل کے تھرو ہم نے اس کے
اسباق ریکارڈ کیے ہیں، آپ اس سے اپنا قاعدہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنا قاعدہ بھی ادھر سے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے حمزہ اور یہ اس کے زبر ہے، حمزہ زبر آ جھٹکے کے ساتھ۔ یہ ہے الف ہے، لیکن الف پر زبر زیر پیش سکون آ جائے تو یا کڑی حرکات تو یہ الف کنورٹ ہو جاتا ہے حمزہ میں، تو یہ بھی حمزہ ہے۔ اور اس کے نیچے زیر ہے حمزہ زیر ای۔ اب کوئی یہ کہے کہ فرق کیا پڑتا ہے، ہم حمزہ بتائے یا الف بتائے، تو فرق پڑتا ہے الف اور حمزہ کے پڑھنے میں، چونکہ فرق ہے، الف نرم پڑھا جاتا ہے اور حمزہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، تو یہ اس کو ہم حمزہ بتائیں گے، حمزہ زیر ای، تو یہ بن جائے گا حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، آ ای، آ ای، آ ای آواز بن جائے گا، ذال الف زبر ذا، آ ای ذا۔ یہ کاف ہے، یہ اس طرح لکھا ہے جیسے بندے کو بسا اوقات محسوس ہوتا ہے، خاص کر جو کم انہوں نے پڑھا ہے، کم پڑھے لکھے ہیں، تو اس کو یہ یا کی طرح محسوس ہوتا ہے، پر یہ یا نہیں ہے۔ عربی میں کاف بھی ایسے لکھا جاتا ہے، تو یہ کاف ہے۔ کاف کو نون کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ اس کے اوپر شد آیا ہے، اور اس شد نون مشدد اور میم مشدد جس کے اوپر شد ہو اس میں ایک الف کی مقدار غنہ ہوتا ہے، تو ادھر ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے، یعنی ناک میں آواز لے کے جائیں گے، تو ایسے اس کی جوڑ ہے، کاف نون پیش کن، نون الف زبر نا، کننا، عین زیر عی، ضا الف زبر ضا، عضا، میم دو زبر من، عظاما، نون زبر نا، خا زیر خی، ناخی، را زبر را، ناخیرا، تا دو زبر تن، ناخیرتن، خا بھی پر ہے، را بھی پر ہے۔ ادھر رکیں گے تو یہ دونوں نقطے بھی ہٹ جائیں گے، دونوں زبر بھی سائلنٹ ہو جائے گے۔ ویسے دو زبر میں سے ایک زبر پڑھا جاتا ہے، لیکن جب یہ دو زبر اس طرح کے تا کے اوپر ہو تو یہ وقف میں دونوں زبر سائلنٹ ہو جاتے، تو یہ ناخیرہ بن جائے گا۔ فل آیت کو ہم ایسے پڑھیں گے، اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قالوا تلك إذا كرة خاسرة، قالوا قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، قالوا، تا لام زیر تل، کاف زبر کا، تلك، قالوا تلك، حمزہ زیر ای، زال دو زبر ذن، ناک میں آواز لے کے جائیں گے، اذن، کاف را زبر کر، را زبر را، کر را، را پر پڑھیں گے، تا دو پیش تن، کرتن، خا الف زبر خا پر پڑھیں گے، کرتن، خا، سین زیر سی، را زبر را، خاسرہ، تا دو پیش تن، خاسرتن، رکیں گے، دونوں زبر بھی، دونوں پیش بھی ہٹ جائیں گے، دونوں نقطے بھی، خاسرہ بن جائے گا۔ فل آیت ایسے پڑھیں گے، قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة، فا زبر فا، حمزہ نون زیر ان، نون زبرنا، فإن، نون مشدد غنہ ہوگا، ناک میں آواز ایک الف کی مقدار لے کے جائیں گے، میم الف زبر ما، فإنما، ہا زیر ہی، یا زبر یا، ہی، زا جیم زبر زج، قلقلہ کریں گے، را زبر را، زج را، تا واو دو پیش تم، واو الف زبر وا، زجرتم، وا، حا زیر حی، واحی، دال زبر دا، واحدہ، تا دو پیش تن، واحدتن، وقفاً، واحدہ، دونوں پیش سائلنٹ، دونوں نقطے ہٹ جائے گے، واحدہ بن جائے گا، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، فا زبر فا، حمزہ زیر ای، فإذا لالی زبر ذا، فإذا، ہا میم پیش ہم، فإذا هم، با سین زیر بس، سین الف زبر سا،
بالسا ها زیر ہی بالساہی را زبر را بالساہی را تا زیر تی بالساہراتی رکیں گے دونوں نقطے بھی ہٹ جائیں گے زیر بھی ہٹ جائے گا بالساہرہ بن جائے گا فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ هل أتاك حديث موسى هل ہم زبر هل ہمزہ زبر هل تا کڑی زبر تا هل أتا کاف زبر کا هل أتاك ح زبر ح دال یا زیر دی حدیث پیشو حدیث میم واو پیش مو سین کڑی زبر سا موسیٰ رکیں گے کوئی چینج نہیں ہوگا فل آیت هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى حمزہ ذال زیر اذ نون الف زبرنا اذ نا دال کڑی زبر دا اذ نادا ہا پیش ہو یہ ہا اس طرح بھی لکھا جاتا ہے یہ ہے یعنی اس طرح ہے کہ یعنی یہ با بھی بن سکتا ہے تاسا وغیرہ بن سکتا ہے پر ادھر کوئی نقطہ شنقطہ نہیں ہے عربی میں یہ اس طرح بھی لکھا جاتا ہے پر چونکہ یہاں پر کچھ نہیں ہے اس لیے یہ پڑھا بھی نہیں جا رہا یہ ہا ہے تو یہ اذ ناداہ بن جائے گا ربہ رب زبر رب پیش بو با مشدد ہے تو جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے ہا الٹا پیش ہو ربہ با لام زیر بل واو الف زبر وا بل وا دا لام زیر دل بل وا دل میم پیش مو قاب دال زبر قد دال زبر دا بالوادی المقدس سین زیر سی مقدسی تو پیش تو واو دو زبر ون تو ون یا سائلنٹ بیکاز اس کے اوپر کچھ نہیں ہے اور وقف کریں گے تو دونوں زبر میں سے ایک زبر طوا بن جائے گا فل آیت اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى حمزہ ذال زیر اذ ہب زبر ہب قلقلہ کریں گے اذهب حمزہ زیر ای لام کھڑی زبر لا الا یا سائلنٹ فارا زیر فرعین واو زبر عو فرعون نون زبر نام فرعون حمزہ نون زیر ان نون زبر نام ان ہا الٹا پیش ہو انہو طا زبر طا غین کڑی زبر غا طغا سٹاپ کریں گے یا نہیں پڑھا جائے گا اور کوئی چینج نہیں اذهب إلى فرعون إنه طغى صدق اللہ العظیم ایک مرتبہ پھر صرف روا پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى صدق اللہ العظیم. آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.